السلام علیکم دوستو، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیت نے سے ملاقات کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سیر کیا اور جنت میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران دوزخ کا بھی سیر کیا تھا، لیکن دوزخ میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا مکمل واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیت کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعوں میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور حدیث میں بھی قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بالخیریہ دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعہ پیش آئے تھے۔ ماہ رجب کی 27واں رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے گرمٹ میں جنتی براق کے لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام وانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لیں تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے غفور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے غفور ہوٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مست کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوٹوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی مناسب سے اس کا نام براق تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مکان پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسی جگہ اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا اور عبد دئی سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے فد بندی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرت کی راہ پر گئے۔ اس کے بعد ایک سری آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سری کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسب سے سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں سے پوچھا، کون آتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر مقدم کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھی۔ ان کے منایا شخصیت ایک ایسی بزرگ تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھیں۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کے مورو سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا، نسل
آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل مشاہد کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیمند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ نہیں اٹھا پاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بھر لیتا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں بجنے اور ہونٹ کچیاں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہے جو بلا تعلق جوان چلاتے اور پھر برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ پتھر میں ذرا سا سگا ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی سگا میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فنا گج بات کر جاتا ہے، پھر نادان ہو کر اسی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر جوانے تانے دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن لمبے تھے اور وہ اپنے منہ سے سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کی موشا بے تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے لوگ ان کو روتے ہوئے دیکھتے اور گزر جاتے مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خوار ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب چکنا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد ہیں اور عورتیں ہیں جنہیں حلال بیویوں اور شوہر کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے بھی فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور پرشاز چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خوش مزاجی کا یہ کیا سبب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناک ہو کے ساتھ ناسود ہوا اور اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تار پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں تھا، جیسے تارے کے مقابلے میں 14ویں کا چاند معلوم ہوا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عجیب اس بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ایک ایسا بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید عرض کا شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فصاحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راستہ یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی مشاہد کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ
منتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلام کا صرف بخشا گیا۔ جو باتیں اشد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نواز تحفے کے طور پر دی گئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخش کا اقام ظاہر کیا گیا۔ رسودو کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خدا بندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی کے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو لیوان فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو یہ پوری داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصدار پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہاں قصہ لوگوں کو نہ سنائے ورنہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور سوشہ مل جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو آپ ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر فرمایا؟ ہاں۔ پوچھا کیا فرمایا؟ آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے کہا قوم کو جمع کرو، سب کو سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا ہاں بے شک۔ ابو جہل نے دروازہ دے کر سب کو جمع کر لیا۔ ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن محل پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان ان کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ پھر جن لوگوں کو بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک چیز اسی طرح بیان کی گویا کہ بیت المقدس سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ کر اسی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ وہاں اکثر ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ تو بالکل صحیح ہے۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت پر مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں نے فلاں مکان پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ سامان تھا، وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی سے فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور پھر آنے والے قافلے میں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح جوانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔